رضی اللہ عنہم ورضوان خدا نے کہہ دیا، کلم وعد اللہ الحسنہ خدا نے کہہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا قرآن نے کہہ دیا، اولئک هم المفلحون قرآن نے کہہ دیا، اولئک هم الراشدون کہہ دیا، قائمون کہہ دیا، راکعون کہہ دیا، سجان کہہ دیا، رکعان کہہ دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دیا، اولئک حزب اللہ کہہ دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہہ دیا۔ صحابی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، صحابی کی تعریف ہو چکی ہے، اب تعریف اس کی ضرورت ہے۔ جو صحابی کو نہیں مانتا اس کی تعریف کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ تم سے تعریف پوچھیں گے، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو۔ صحابی کی تعریف تو ہو چکی، دشمن صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اور واقع نواز نے بتائی ہوئی ہے، واقع نواز نے، اور ہم بھی بتانا جانتے ہیں۔ پھر وہ تعریف ہم شروع کریں گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا تو وہ تعریف بھول کے اپنی تعریف کرنے لگ جاؤ گے۔ تم سے پوچھیں صحابی کی تعریف، تم سے، تم ہو کون بھائی؟ کون ہو؟ یہ کون بول رہا ہے؟ اس کی کیا آواز آ رہی ہے؟ کہاں سے ہے یہ؟ کہاں سے؟ کون ہو تم بھائی؟ کون ہو؟ ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ اس وطن میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، اس وطن میں لوگ صحابہ کے چاہنے والوں کو جانتے ہیں۔ کسی آدمی کو میں تجریب چاہنے پر شور کرتا ہے، میں بہو بہو بہو، ہو ہو ہو۔ میں نے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے پہچانتے نہیں ہوں، بتا رہا ہوں میں یہ ہوں۔ پہچانتے نہیں ہوں، میں بتا رہا ہوں میں یہ ہوں۔ بھائی بھونکو مت، بھونکو مت، بھونکو مت، بھونکو مت۔ ان سے کہتا ہوں مت بھونکو، مت بھونکو۔ کہتے مولانا صاحب ہمیں تو آتا ہی ہے۔ اب ہیں ہم وہ اور ہم بھونکے نا، ہم ہیں وہ اور بھونکے نا، اور تم قانون بناتے ہو مت بھونکو۔ جلالی صاحب اور انجی صاحب اور شاہ صاحب اور عبدالقدیر صاحب، حیدری صاحب، عجیب لوگ ہو آپ بھی۔ ایک بندے کی عادت ہے، بندہ وہ ہے ہی، وہ عادت کیا ہے؟ اس کی فطرت میں بھونکنا، اور تم اسے کہتے ہو مت بھونکو، تو آپ کا کیا خیر وہ مان لے گا؟ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ کس سے کہہ رہے ہو کہ مانو؟ بھلا کتے کو کہو مت بھونکو، مان لے گا؟ اچھا اس کی فطرت میں جتنا منع کرو تو ہو اتنا بہو، اور اس کی فطرت میں یہ نہ اپنا دیکھتا ہے نہ غیر دیکھتا ہے۔ فطرت میں گلی میں اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا جانے والا بزرگ ہے، ولی ہے، کتب ابدال ہے، یہ ہے کون، اور کسی کو بھونکتا ہے، اور ان کو تو بالکل ہی کچھ پتا نہیں۔ یہ صحابی ہے، یہ سسر ہے، اس کو مانگا ہے، اس نے مانگا ہے، اس نے گھر دیا ہے، اس نے چندہ دیا ہے، اس نے مال دیا ہے، اس نے دولت دی ہے،
یہ ساتھ رہا ہے، یہ صبح رہا ہے، یہ شام رہا ہے، یہ دوپہر رہا ہے، یہ رات رہا ہے، یہ بچپن میں رہا ہے، یہ لڑکپن میں رہا ہے، یہ جوانی میں رہا ہے، اس نے ساتھ دیا، اس نے اٹھایا، اس نے کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا ہے، اس نے غار میں رکھا ہے، اس نے جھولی میں سلایا ہے، اس نے پیار کیا ہے، اس نے بیٹی دی ہے، اس نے دولت دی ہے، اس نے مال دیا ہے، اس نے سب کچھ قربان کیا ہے، 8 دکانیں دے دی ہے، 40,000 دینار درہم دے دیے، آخر میں جو بچا تھا وہ بھی دے دیا، جو تنخواہ لیتی وہ بھی واپس کر دیے، رکھا ہی کچھ نہیں، کبھی لیا ہی کچھ نہیں، اس پر احسان ہی کسی کا نہیں، اس کا سب پر احسان ہے، ظالم بھونکنے والے تو نے اسے بھی نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، اسے بھی نہیں چھوڑا، لیکن میں کہوں کس سے؟ اس سے کہوں جس کی فطرت تو جس کی فطرت ہے، اس سے کیا کہوں گا؟ بھائی تمہارا کام ہے سفر کرنا، ہر تیز رفتار گاڑی کو چلتا ہوا ہر چوک میں کھڑا کتا پیچھے بھاگ پڑتا ہے، کیا کریں؟ گاڑی روک لیں؟ اس کی اتنی رفتار ہے جتنا بھاگے گا، گاڑی کی رفتار تک تو نہیں پہنچ سکتا نا، تم روکتے کیوں؟ ماشاءاللہ تم روکتے کیوں؟ ذرا ایک گیئر اور دے دو، دوسرے گیئر میں لاؤ، تیسرے میں لاؤ، چوتھے میں لاؤ، چوتھے میں لاؤ، میری قوم پریشان کیوں ہے؟ میری قوم مایوس کیوں ہے؟ میری قوم اداس میں خناس تو بھائی تم سے پوچھتا ہوں، تم محبت کی، امن کی، رواداری کی، پیار کی بات کرتے ہو، میرا سوال ہے زمانہ بتاؤ، زمانہ، اور زمانے کے لوگ بتاؤ کون تھے؟ بیٹھ کے محبت سے مکہ لینا کے بیٹھ کے، اور آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، ہم انہیں، تم جتنا کہو گے ہم نہیں مانتے یہ اتنا بولیں گے، اگلی بات میں عنوان کے دوسرے حصے میں داخل ہونے لگا ہوں، عنوان کے دوسرے حصے میں داخل ہونے لگا ہوں، پہلے تو اتحاد تھا ہی تھا، اتحاد کی بات ہمیشہ وہ ہوتی ہے جہاں اختلاف ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ ہم نے کب یہ لکھا کہ اتحاد ابو بکر و علی؟ یہ لکھا ہے کہ اتحاد ہو عمر اور علی؟ یہ لکھا ہے اتحاد ہو عثمان و علی؟ کیوں نہیں لکھتے؟ اختلاف، اختلاف یہ اتنے گندے ہیں جہاں اختلاف نہیں ہوا وہاں بھی اختلاف بتاتے، ہمیں کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، ہمیں کہتے ہیں پیار کر لو، ہمیں کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اور ادھر کہتے ہیں کہ ابو بکر علی کا اتحاد نہیں تھا، جب اس زمانے میں نہیں تھا تو آج کیسے ہوگا؟ آج بھئی اتحاد کی کوئی مثال تو پیش کرنی پڑے گی، تو ہم سے تو کوئی پوچھتا ہے مثال پیش کرتے ہیں، مثال میں صحابہ لاتے ہیں، حضور کا زمانہ لاتے ہیں، حضور کے بعد کا زمانہ لاتے ہیں، پھر ان ظالموں کے شر کی وجہ سے، ان کے آباء و اجداد کی شرارت کی وجہ سے، ابن سبا کے کرتوتوں کی وجہ سے اختلاف ہو گیا، دھوکے والا نہیں تھا، گڑبڑ والا نہیں تھا، اتحاد اتنا پکا تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، صرف ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں، اہل بیت رسول کے چشم و چراغ نے، جسے حسن کہتے ہیں، جس کی ماں کو سیدہ فاطمہ خاتون جنت کہتے ہیں، جس کے بابا کو علی المرتضی
کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس حسن نے حضرت معاویہ سے صرف اتحاد کر کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا بلکہ جبہ خلافت بھی اتار کر معاویہ کے کندھوں پر رکھ دیا. لڑتا مجھ سے کیوں ہے؟ اختلاف مجھ سے کیوں کرتا ہے؟ میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے جا کے اتحاد نہیں کروایا. حق نواز و اثار و مختار حنفی اور شافی اور ملکی اور حنبلی اور جناب دیوبندی اور بریلوی نے جا کر اتحاد نہیں کروایا. اتحاد حسن رضی اللہ تعالی نے خود کیا ہے. کیا کیا؟ کہتے ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے. تو حسن سے پڑھا ہے؟ حسین سے پڑھا ہے؟ بنو امیہ کے چشم و چراغ جو ابو سفیان کے بیٹے ہند کے لختے جگر ہیں، اس کا نام معاویہ ہے. اس کا نام معاویہ ہے. اسے بلایا ہے، وہ کوفہ آیا ہے، اسے ابا کے منبر پہ بٹھایا ہے، خود بٹھایا ہے. 2 شہزادوں نے بٹھایا ہے. تمہاری نظر میں کہتا ہوں 2 اماموں نے بٹھایا ہے. یا مسئلہ 1-2 نہیں ہے، یا مسئلہ 3 ہے. اس لیے کہ امام 3 ہے، اس لیے نواز نے کہا 3 مرتبہ ہے. ہاں شکر ہے وہ نہیں یہ والے تھے تو کسی لا دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 امام ہے، 3 امام. ہائے 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 ہائے. تینوں اماموں نے 3 اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی. 3 اماموں نے 3 اماموں کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے پڑھی، حسن نے پڑھی، حسین نے پڑھی. 1 2 3 4 دن نہیں 24 سال پڑھی. سنیو پٹنا تو بنتا ہے نا، زنجیر تو بنتی ہے نا، آگ کا ماتم تو بنتا ہے نا. تم ایسے خواہ کہتے تو بنتا ہے نا. تم کچھ کہہ رہے ہو، امام کچھ کہہ رہے ہو. تم کہیں اور کھڑے ہو، امام کہیں اور کھڑے. تم گالی دے رہے ہو، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تم کہتے ہو میرے مانتے نہیں ہیں، تم کہتے ہو میرے مانتے نہیں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں بنو امیہ میں سے حضرت عثمان ہے اور دروازے پر علی نے 2 شہزادوں کو بھیجا اور کہا جاؤ. بابا کہاں جائے؟ کہ بنو امیہ میں سے عثمان ہے، اس کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی ظالم اندر داخل ہو کر مار نہ سکے. بابا کیا کریں؟ کہ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر چوکی داری کرو. تو مانتا نہیں ہے، وہ چوکیدار بنے کھڑے. اتحاد ہم نے نہیں کیا. اختلاف کے بعد اتحاد حضرت حسن اور حسین دونوں نے کیا. اور تمہاری نظر میں امام معصوم ہے، اور تم کہتے ہو جو امام کو نہ مانے وہ کافر ہے. تم کہتے ہو جو امام کو معصوم نہ مانے وہ کون ہے؟ اونچی. تم کہتے ہو جو امام کو نہ مانے وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں جو اس امام کی نہ مانے وہ بھی کافر ہے. وہ بھی کافر ہے، تم بھی کافر ہے، اور وہ بھی کافر ہے. جو امام کو نہ مانے یعنی حضرت علی کو نہ مانے، حضرت حسن کو نہ مانے، حضرت حسین کو نہ مانے، جو اماموں کو نہ مانے یا ان اماموں کی نہ مانے، میں تم کو کہہ رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں، تم سے مخاطب ہوں، وہ کافر ہے. یعنی تم توجہ توجہ، میں جو کہہ رہا ہوں اور کئی دفعہ کہہ رہا ہوں، تمہاری طرف سے بھی تو میں ہی کہہ رہا ہوں. لیکن میں یوں تو نہیں کہہ رہا، میں یوں کہہ رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہہ رہا، ویسا کہہ رہا ہوں، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کہہ رہا ہوں. ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ملک میں بدامنی انتشار پھیلانے کی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے. محبت کی مثال جب بھی لاؤ گے
لڑائی سے پہلے تو صحابہ ہیں، محبت کی بات جب بھی لاؤ گے لڑائی کے بعد حسن اور معاویہ ہے۔ پہلے لاؤ گے تو ابوبکر عمر عثمان علی ہے، بعد میں لاؤ گے تو حسن معاویہ اور حسین معاویہ ہے سب۔ ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم سے اتحاد کرنا چاہتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم سے اتحاد کرنا چاہتے ہو؟ میرا اتحاد مانتے ہو؟ میرا اتحاد مانتے ہو؟ ہم سے اتحاد کرنا چاہتے ہو؟ آؤ ہاتھ ملاؤ، میں تمہیں کافر کہتا ہوں۔ آؤ ہاتھ ملاؤ، آؤ بات کیا کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ملاتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تمہیں کافر کہتے ہو۔ میں نے کہا تم ہاتھ نہیں ملاتے، تم غیرت مند ہو۔ حسن نے کیوں ملایا تھا؟ کس سے ملایا تھا بھائی؟ پوچھی پوچھتا ہوں، لڑائی سے پہلے ملایا تھا یا لڑائی کے بعد ملایا تھا؟ صلح لڑائی سے پہلے نہیں ہوتی، صلح ہوتی لڑائی کے بعد ہے۔ اختلاف کے بعد اتحاد ہوتا ہے، لڑائی کے بعد صلح ہوتی ہے۔ ہو گئی، ہاتھ ملایا۔ تو نہیں ملا تھا مجھ سے کہ مولانا صاحب آپ سے نہیں ملا تھا، بہت اچھے ہوں گے، اب ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے آپ سے نہیں ملا تھا۔ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، تم نے سن لی تھی، حضرت حسن نے نہیں سنی تھی۔ تم نے سنی تھی، حسین نے نہیں سنی تھی۔ اگر گالی ہوتی تو وہ سنتے۔ اس زمانے میں تھے، انہوں نے نہیں سنی، وہ تو ہاتھ ملا رہے، تم نے آج سن لی۔ بتاؤ تمہیں بتایا کس نے؟ آواز کہاں سے آئی ہے میاں؟ کہاں سے آواز آئی ہے؟ کہاں سے آواز آئی ہے؟ یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ بات شیطان کی ہے۔ بات شیطان کی ہے یا شیعان کی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس لیے مومن اور مسلمان کی بات یہ نہیں ہے، مومن اور مسلمان اور اتحاد کرنے والوں کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صلح کی تھی۔ 20 سال تک امیر معاویہ خلیفہ رہے تھے اور 20 سال تک دونوں بھائی ان کے ساتھ رہے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے، امیر معاویہ اس وقت بھی خلیفہ تھے اور حضرت حسین زندہ تھے، اور حسین کی زندگی میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 20 سالوں میں ایک سال بھی بغاوت نہیں ہے، نکلے نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، انکار نہیں ہے، اتحاد توڑا نہیں ہے، صلح کو ختم نہیں کیا ہے، باہر نہیں نکلے ہیں، میدان میں نہیں نکلے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، حسین یزید کے مقابلے میں تو میدان میں نکلے تھے، معاویہ کے مقابلے میں کیوں نہیں نکلے تھے؟ اس کے زمانے میں میدان میں نکل کر کربلا سجا لیا تھا، معاویہ کے زمانے میں کربلا کیوں نہیں سجایا تھا؟ تو تجھے بتانا پڑے گا، اس وقت اتحاد تھا۔ پتا چلا جب تک معاویہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے، حسین زندہ تھے، ایک دن بھی باہر نہیں نکلے تھے، اتحاد باقی تھا، برقرار تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے خلاف حسین کا کوئی خطبہ نہیں، حسن کا کوئی خطبہ نہیں، کوئی جملہ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی چمگٹا نہیں، کوئی اجلاس نہیں، کسی کو بلایا نہیں، باہر نکلے نہیں، جدا ہوئے نہیں، بات کوئی اور کی نہیں، وظیفے بھی لیے، پیسے بھی لیے، مراد بھی لی، چیزیں بھی لی، بات بھی کی، دربار میں بھی گئے، گفتگو بھی کی، ملاقاتیں بھی کی، عیدی بھی لی، عیدی پر ملے بھی، تحفے بھی لیے، تحائف بھی لیے، محبت بھی کیا، پیار بھی کیا، الفت کا اظہار بھی کیا، ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے، خطوط بھی لکھتے رہے۔ بتانا مجھے کوئی دن تو بتانا، وظیفہ واپس کر دیا، مراد واپس کر دیا، پیسہ واپس کر دیا، جس کی حکومت میں پیسہ حسن حسین اہل بیت رسول لے رہے، وہ مانتے، تو نہیں مانتا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اتحاد کی بات
نہیں ہے جو ان کا اتحاد نہ مان کر جھگڑا بتاتا ہے وہ آج اتحاد کی بات کرتا ہے. اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں, منافق کوئی نہیں, غدار کوئی نہیں, بے ایمان کوئی نہیں, کذاب کوئی نہیں, لعنتی کوئی نہیں. پھر میں تو نہیں کہتا, قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے نہیں کہا, میری بات میں نے قرآن پڑھا ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سچ یہ ہے کہ صلح ہو گئی تھی, جھوٹ یہ ہے کہ صلح نہیں ہوئی تھی. جھوٹ یہ, سچ یہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول تھے. جھوٹ یہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول نہیں تھے. سچ یہ ہے کہ سب صف میں کھڑے تھے. جھوٹ یہ ہے کہ اختلاف ہو گیا تھا. سچ یہ ہے کہ وہ متحد تھے. جھوٹ یہ ہے کہ وہ منتشر ہو گئے تھے. پھر جھوٹوں پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ علی الکاذبین. محبت کی بات کرتے تھے, محبت کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے رہیں گے, لیکن سچی محبت کی بات, ہاتھ ملانے والوں, ساتھ کھڑے ہونے والوں, سینہ لگانے والوں, تم سینہ ملاتے ہو, تم دل ملاتے ہو. میں دل قربان کر دوں گا اس پر جو معاویہ اور حسین کو مانے گا, اور میں تھوکوں گا بھی نہیں اس پر جو معاویہ کو گالی دے گا. محبت کا پیغام پہنچاؤ گے, محبت کی بات پہنچاؤ گے, محبت کرو گے. باقی رہی بل کی بات, بل پاکستان کی بقا کا ہے, پاکستان کے تحفظ کا ہے, فرقہ واریت کے خاتمے کا ہے, اور ملک میں ہر فرد اس بل کی حمایت کر رہا ہے. ہر مسلمان اس بل کی حمایت کر رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. آخری بات میری کھڑے ہو کے سننا اور بہت توجہ سے سننا. ایک نغمہ پڑھا جا رہا ہے, اور وہ نغمہ پاکستان میں شاہی مسجد میں اور علامہ اقبال کی جگہ پر نغمہ ہے سلام فرماندہ. کیا نغمہ ہے؟ اور ہے یہ فارسی میں, پڑھا پاکستان میں جا رہا ہے, اور یہ نغمہ پڑھ کر چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے ہاتھ اٹھا کر بیعت کر رہے ہیں, اور بیعت ایران کے خامنائی کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. کس کے ہاتھ پہ؟ خامنائی کون ہے؟ ایران کا سربراہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, رہتے پاکستان میں ہو, یہ خامنائی کے ہاتھ پہ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ ارباب اقتدار, میری بات غور اور توجہ سے سنو, اور میری بات یہ کہ یہ ادارے جو ادارے یا جو جماعتیں یہ پروگرام کروا کے یا بیعت کروا رہی ہے, یہ ایران کے سربراہ کے ہاتھ پر بیعت پاکستان کے نظام سے بغاوت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور اگلی بات, قاسم سلیمانی کا نام لے کر کہہ رہے ہیں, بچہ بچہ کہہ رہے ہم قاسم سلیمانی بنیں گے. خامنائی سے کہہ رہے تم ہماری جان ہو, تم ہمارا دل ہو, تم ہماری روح ہو, تمہیں اس سے اتنا پیار ہے تو اس کے پاس جاؤ, ہم سے کیا نکالتے ہو. اور یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے قاسم سلیمانی بنیں گے. میں پاکستان کے سلامتی کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہیں قاسم سلیمانی کون تھا؟ قاسم سلیمانی وہ تھا جس نے پاکستان کو دھمکی دی تھی, اور دھمکی دے کر کہا تھا میں تمہارے اوپر راکٹ برساؤں گا, میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا, تمہارے ملک میں داخل ہو کر تمہارے ملک میں دہشت گردی کروں گا. جس قاسم سلیمانی نے پاکستان کے خلاف یہ گفتگو کی تھی, اس قاسم سلیمانی کے بننے کی بات پاکستان کا بچہ بچہ کر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان سے نفرت کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ بغاوت
یہ نغمہ پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کی ہر زبان میں یہ نغمہ پوری دنیا میں پڑھ کر ایران کے خیالات کو اور ایران کے انقلاب کو دنیا میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، سرزمین کے خلاف ایران کے گماشتوں تمہاری انگلیاں اٹھے گی۔ ہم حق نواز کے جیوانے پاکستان کے سپاہی بن کے انشاءاللہ پاکستان کا دفاع کریں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ دفاع کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اب ہاتھوں کو ہلائے، آخر تک ہاتھ ہلائے، اور اگر ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل نکالیں، ٹارچ کو آن کریں اور آن کر